آج میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق بالواسطہ اور بلا واسطہ ہم سب سے ہوتا ہی ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے پرائس گوگنگ۔ تو پرائس گوگنگ، اس کے کازز اور اس سے بچنے کے طریقے جاننے سے پہلے ہم ہی جانتے ہیں کہ پرائس گوگنگ ہے کیا۔ ضروریات زندگی کی چیزوں کی اچانک سپلائی کم ہو جانے یا ڈیمانڈ بڑھ جانے کی وجہ سے جو انفیئر اور ان ریزنیبل پرائسز انکریز کی جائیں اسے ہم پرائس گوگنگ کہتے ہیں۔ تو آئیں رمضان میں کی جانے والی پرائس گوگنگ کے کچھ اہم کازز کو ڈسکس کریں۔ غذائی اشیاء کی مانگ میں اضافہ۔ اس کاز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے ریلیشن کو جاننا ضروری ہے، تو چلیں پہلے اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جانے سے اس کی پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کسی بھی چیز کی پرائس کم ہو جانے سے اس کی پرائس میں کمی ہو جاتی ہے، اینڈ وائس ورسا فار دی سپلائی۔ لیکن یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا فنکشن ہر چیز پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا، جیسے کہ ضروریات زندگی کی اشیاء۔ ضروریات زندگی کی اشیاء جیسے کہ آٹا، اس کی پرائس کم ہونے یا زیادہ ہونے سے اس کی ڈیمانڈ پر فرق نہیں پڑتا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دکاندار اور ہول سیلرز ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں بے جا اضافہ کرتے ہیں۔ ایتھیکل پرنسپل کا فالو نہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دکاندار اور ہول سیلرز کوئی ایسی ایتھیکل پرنسپل کو فالو نہیں کرتے اور قانون سے اوپر ہو جاتے ہیں، جس سے عام آدمی کی زندگی اور جیب پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ اس طرح کے دکاندار اور ہول سیلرز کو صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے اور انہیں عام آدمی کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری اہم وجہ ہے ہورڈنگ۔ کسی بھی چیز کو سٹور کر کے اس کو بعد میں زیادہ پیسے پہ بیچنے کے عمل کو کہتے ہیں ہورڈنگ۔ مطلب کہ کچھ دکاندار، ہول سیلرز، ڈسٹریبیوٹرز وغیرہ مارکیٹ سے ضروریات زندگی کی اشیاء کو شارٹ کر لیتے ہیں، اور جب ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کو منہ مانگے پرائسز پہ بیچتے ہیں اور اپنا منافع کماتے ہیں۔ فلکچویٹنگ مارکیٹ پرائسز۔ چوتھی وجہ ہے فلکچویٹنگ مارکیٹ پرائسز۔ رمضان کے دوران کچھ لوگ اپنی خود کی پالیسیز کے مطابق پرائسز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب مارکیٹ فلکچویٹ ہو جاتی ہے تو اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے اور یہ قیمت میں اضافے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لو کمپٹیشن۔ پانچویں وجہ ہے کم کمپٹیشن۔ کچھ لوگ غذائی اشیاء کے بزنس میں اتنا انوالوڈ ہوتے ہیں کہ انہیں زیادہ کمپٹیشن کا ڈر نہیں ہوتا۔ جب تک کہ کمپٹیشن کم رہے گا یہ لوگ قیمتوں میں بے جا اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو اس کا سولوشن کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم یا گورنمنٹ کیا کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کمپیریزن شاپنگ۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے اچھی کوالٹی اور مناسب قیمت کے سامان کی تلاش کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کسی بھی چیز کی خریداری سے پہلے کئی دکانداروں سے کمپیئر کریں۔ ایسے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس دکاندار کی قیمت مناسب ہے اور کس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اویئرنیس کمپینز۔ دوسرا طریقہ ہے اویئرنیس کمپینز۔ اس طرح کی کمپینز سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرائس گوگنگ کیا چیز ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ، این جی اوز اور سوشل آرگنائزیشنز جیسے کہ خدمت کراچی اس طرح کی اویئرنیس کمپینز چلاتے ہیں۔ کنزیومر ایڈوکیسی۔ تیسرا طریقہ ہے کنزیومر ایڈوکیسی۔ کنزیومر ایڈوکیسی گروپس کسی بھی طرح کے کنزیومر پروٹیکشن کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور عام آدمی کی تکلیفوں کو ہلکا کرنے کے لیے کام آتی ہیں۔ ان گروپس کو انکریج کیا جانا چاہیے جس سے یہ لوگ عام آدمی کی تکلیفوں کو ہلکا کرنے میں مدد کر سکیں۔ پبلک پریشر۔ چوتھا طریقہ ہے پبلک پریشر۔ پبلک کی پسند اور ناپسند کا اندازہ دکاندار اور ہول سیلرز کو ضرور ہوتا ہے۔ جب پبلک کا پریشر ان لوگوں پر پڑتا ہے تو یہ لوگ اپنی پالیسیز کو چینج کرتے ہیں اور خریداروں کے لیے مناسب قیمت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گورنمنٹ ریگولیشنز۔ پانچواں اور سب سے اہم طریقہ ہے گورنمنٹ ریگولیشنز۔ گورنمنٹ کو اس طرح کے مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے لاز اور ریگولیشنز بنانے چاہیے جس سے دکاندار اور ہول سیلرز کو پنشمنٹ ملے۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ لاز اسٹرکٹلی انفورس بھی کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ایکٹ ہورڈنگ اور پرائس گوگنگ وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے اس کا نام ہے پرائس کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیئرنگ اینڈ ہورڈنگ ایکٹ 1977، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس ایکٹ کے سیکشن 3 میں فیڈرل گورنمنٹ کو پرائس کنٹرول کرنے کی اور ہورڈنگ روکنے کی تمام پاورز دی گئی ہیں۔ فردر سیکشن 6 ریگولیٹ کرتا ہے فکسیشن آف پرائسز کو، جس کے سب سیکشن 1 میں کنٹرولر جنرل کو اسینشیل کموڈیٹیز کی میکسیمم پرائسز رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اسی سیکشن کے سب سیکشن 2 میں ہر شخص کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کنٹرولر جنرل کی بتائی گئی میکسیمم پرائسز سے زیادہ پر کسی بھی اسینشیل کموڈیٹیز کو سیل یا ری سیل نہیں کر سکتے۔
سیکشن 7 ہمیں بتاتا ہے کہ سیکشن 6 میں دیے گئے نوٹیفیکیشن یا سیکشن 6 اور سیکشن 3 میں دیے گئے آرڈرز کی خلاف ورزی کرنے پر 3 سال تک کی قید اور 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی ایکٹ کے آخری حصے میں ایک شیڈول دیا گیا ہے جس میں 53 آئٹمز کو اسینشیل کموڈیٹیز ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ خدمت کراچی کو دیں اجازت۔ السلام علیکم۔